الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں بکثرت لوگ گناہ اور ظلم زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور درویش لوگ گناہ کی باتوں سے اور حرام کھانے سے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر ان باتوں کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے اللہ پاک خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹا اضافہ کے کام بن گیا ہے، اضافہ کے موجب بن گئے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں فرماتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچا دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ اگر انہوں نے تورات انجیل ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی، ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست روی بھی ہیں یعنی سچ بولتے ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت اور برے عمل کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہاں فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار۔ ربانیون اس سے مراد جیسے آج امت مسلمہ کے مسلمانوں کے علماء ہے، یہودیوں کے جو علماء ان کو ربانیون کہا جاتا تھا، راہب جو اہل علم تھے۔ اور آگے فرمایا والاحبار، اور جو درویش لوگ ہیں آج بھی اسی طرح ہے۔ اس امت کے اندر علماء بھی ہیں
اور صوفیاء اکرام نے خانگاہیں سجا رکھی ہیں، لیکن اللہ پاک ان دونوں کے متعلق کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور درویش گناہ کی باتوں سے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ واقعہ تو ان کا بتایا جا رہا ہے، لیکن تنبیہ ہمیں کی جا رہی ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں علماء کے اندر بھی اور صوفیاء اکرام کے اندر بھی، کوئی اگر برائی کر رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنی دوزخ بنا رہا ہے۔ فرمایا نہیں، پنجابی میں مقولہ ہے، ککڑ مٹی اڑاوے سر اپنے پاوے، کوئی جہاں کوئی مر رہا ہے۔ فرمایا نہیں، فرمایا تمہاری ذمہ واری ہے، تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، اگر نہیں کرو گے تم بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ میں ابھی 2 حدیث سے تمہارے سامنے سناتا ہوں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے، ہاتھ کی طاقت سے اس کو روکے، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان کی طاقت سے اس کو روکے، اگر زبان کی طاقت نہیں رکھتا پھر آگے کیا فرمایا؟ دل میں اس کو برا جانے اور کنارہ کش ہو جائے۔ یہ نہیں برا تو جانے لیکن کرے کیا کہے؟ مجبوری ہے، ساتھ ملا ہوا ہے۔ نہیں، میں ابھی مطالعہ کر رہا تھا، میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں۔ معارف القرآن، تفسیر معارف القرآن جلد سوم، سورۃ المائدہ کی تفسیر کے اندر مفتی اعظم محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 احادیث مبارکہ یہاں بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ درج فرمایا کہ پہلی قوموں کے اندر ایک قوم برے اعمال کر رہی تھی، تو اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا کہ ان سب کو عذاب کی لپیٹ میں ان سب کو گرفتار کرو، سب کو تباہ و برباد کر دو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے فرشتوں نے کہا یا اللہ وہاں تو تیرا ایک نیک بندہ بھی بیٹھا ہے، وہ ہر وقت عبادت میں مصروف ہے، فرمایا اس بابے کو اٹھاؤ، اس کو پہلے عذاب میں ڈالو۔ حالانکہ اللہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، فرمایا اس کو اٹھاؤ، اس کو بھی عذاب کی زد میں۔ کیوں؟ اس لیے خود تو عبادت کر رہا ہے، دوسروں کو کیوں نہیں ترغیب دیتا؟ خود تو برے اعمال سے بچا ہوا ہے، لوگوں کو کیوں نہیں منع کرتا؟ اس کو کبھی ان کاموں سے نفرت بھی نہیں ہوئی، برا بھی نہیں محسوس کیا۔ فرمایا ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیجی، فرمایا اے میرے نبی تیری قوم میں 1,00,000 آدمی ہے جس کے اندر 60,000 آدمی تو گناہ گار ہیں، 40,000 آدمی نیک لوگ ہیں، میں ان سب کو عذاب میں گرفتار کر رہا ہوں۔ دوبارہ پھر عرض کرتا ہوں، تیری قوم میں 1,00,000 آدمی ہے جس میں 60,000 آدمی تو برے ہیں، 40,000 آدمی نیک ہیں، پر میں ان کو بھی میں عذاب کی لپیٹ میں ڈال رہا ہوں۔ یا اللہ ان نیک لوگوں کا کیا قصور ہے؟ فرمایا خود نیکی کرتے ہیں، دوسروں کو دعوت نہیں دیتے۔ اللہ پاک نے ان 40,000 کو بھی عذاب کی لپیٹ میں ڈال دیا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، آپ کی قوم کے 1,00,000
آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے، جن میں 40,000 نیک لوگ ہیں اور 60,000 برے اعمال والے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب العالمین 60,000 تو برد کردار ہیں، اس کی وجہ سے وہ ہلاک کیے جائیں گے، لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جائے گا؟ ارشاد ہوتا ہے نیک لوگ بھی ان برد کرداروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ آج خود اندازہ لگاؤ، ہم خود دیکھتے ہیں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ جو 40,000 نیک ہیں وہ برے عمل تو نہیں کرتے، لیکن برد کردار لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ حالانکہ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے دشمنی بھی کرو۔ کیا مطلب؟ کہ جو اللہ کا کہنا نہیں مانتا اس نیت سے اس سے علیحدہ ہو جاؤ، یہ اللہ کا کہنا نہیں مان رہا، تو یہ ان کے ساتھ ویسے ہی ملے ہوئے ہیں، غمی خوشی شادی اور موت کے ٹائم اپنی برادری میں ویسے ہی ملا ہوا ہے۔ فرمایا دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، ان کے ساتھ کھانے پینے ہنسی دل لگی کے شریک رہتے تھے، میری نافرمانی اور گناہ دیکھ کر کبھی ان کے چہروں پر کوئی ناراضگی نہیں آئی تھی۔ خود اندازہ لگاؤ یہاں پر بھی اسی طرح۔ بلکہ اگر نیک لوگوں کی صحبت میں اگر برا آدمی آ جائے اور اس کے ساتھ دل لگی کے طور پر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، چاہیے تو یہ کہ اس کو محسوس ہو، اس نیت سے اس سے نفرت کا اظہار کیا جائے، برا محسوس کیا جائے، اس کو محسوس ہو یار یہ جو نیک لوگ ہیں نمازی پرہیزگار مجھ سے صحیح طرح کیوں نہیں بولتے، توجہ میری طرف کیوں نہیں دیتے، اس کو احساس ہو۔ جب اس کے ساتھ لگن شوق کے ساتھ اس طرح باتیں کی جائیں کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو، پھر اس کو کیسے احساس ہوگا کہ میں گناہ گار ہوں؟ آج ہمارے معاشرے میں اسی طرح ہے۔ اپنے محلے میں چلے جاؤ، بازار میں چلے جاؤ، برادری میں چلے جاؤ، جو برے اعمال کرتے ہیں، شرابی ہیں، طرح طرح کے گناہ ان کے اندر ہیں، ان کے ساتھ اگر مل جائے تو ٹھٹھا مذاق یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کو احساس ہو۔ مجھے یہ چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، ہمارے جنگ کے بہت بڑے عالم تھے، میں نام نہیں لیتا، اللہ کی شان، ایک آدمی نے ان کو مدرسے کے لیے چندہ دیا، لیکن آگے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اس آدمی نے پوچھا حضرت میں نے آپ کو مدرسے کے لیے چندہ دیا، آپ نے انکار کیوں کیا ہے؟ آپ مجھ سے کیوں نہیں لیتے؟ میرا دل ٹوٹ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں تجھے اس لیے نہیں بتاتا کہ تیرا دل نہ ٹوٹ جائے۔ حضرت بتاؤ تو صحیح۔ حضرت نے فرمایا تو چونکہ شراب بیچتا ہے، تو شراب بیچتا ہے، تو میں تیری شراب کی کمائی اپنے مدرسے میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، میں اس لیے تو اس سے نہیں لیتا۔ سمجھ آئی؟ ویسے تو انسان ہے۔ آگے سے اس نے بڑی عجیب بات کی، تھا شرابی، میں نے بھی اس کو دیکھا تھا، ہمارے مدرسے کے قریب تھا شرابی، لیکن آگے سے کہنے لگا مولوی صاحب ٹھیک ہے میں برا ہوں، لیکن میں ایک بات بتاؤں، میں نے اپنی 2 جیبیں رکھی ہوئی ہیں، شراب کا دھندا میں کرتا ہوں، یہ میرا شوق ہے، لیکن میں محنت مزدوری بھی کرتا ہوں، میں محنت مزدوری کے پیسے الگ رکھتا ہوں، شراب کی کمائی کے پیسے الگ رکھتا ہوں، میں نے جو آپ کو چندے کے پیسے دیے ہیں میں نے محنت مزدوری کے پیسے سے دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان۔ خیر یہ تو الگ عنوان ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت نے کیا کہا، میں تجھ سے چندہ اس لیے نہیں لے رہا،
اب دیکھو وہ نہیں لے رہے تو اس کو احساس ہوا نا، اگر یہ لے لیتے اس کو احساس کیسے ہونا تھا؟ اس لیے فرمایا جو اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں اس سے کنارہ کش ایسے تو ہو جاؤ کہ اس کو احساس تو، یار فلاں ہمارا محلے دار، فلاں عزیز میرے ساتھ محبت کیوں نہیں رکھتا، میں اس سے پوچھوں تو صحیح۔ جب آپ اس طرح خلط ملط ہو جاؤ گے، اس طرح ملو گے، اس کو احساس بھی نہیں ہوگا، پھر اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں برا آدمی ہوں؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔